اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اسکن کہتے ہیں گھر کو، آباد ہو جاؤ، اس میں رہو۔ زوجو کا مطلب ہے تمہاری، زوجو جوڑا یا تمہاری بیوی۔ وَكُلَا، تم دونوں کھاؤ۔ رغدن ہنسی خوشی، حیثو جہاں، شئتما تم چاہو۔ ولا تقربا، با کا مطلب ہے تم دونوں، اور تم دونوں قریب نہ جانا۔ ہاذہ، اس کے، یعنی کہ پوائنٹ کیا گیا، چیز دکھائی گئی کہ اس کے قریب نہ جانا۔ فتکونا، پھر نا کا لفظ استعمال ہوا ہے، نا کا مطلب تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے، بڑھنے والوں میں سے، حد سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں امتحان کے لیے رکھا، تاکہ ان کی آزمائش ہو، ان کا ٹیسٹ ہو سکے، ان کی ٹریننگ ہو سکے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دنیا میں حلال اور حرام چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حلال کے پاس جانا ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے دور رہنا ہے، تو اسی طرح وہاں پر ایک ایگزامینیشن ہال بن گیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک چیز رکھ دی اور انہیں بتا دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، یہ ایک تمہاری ریڈ لائن ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اور باقی تم جہاں سے مرضی کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ ایک چیز بتا دی گئی، پوائنٹ کر دیا گیا۔ اس کے لیے ایک درخت کو چن لیا، ایک درخت کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ اس کے قریب تم نہیں جانا۔ اب ایک بات کی جاتی ہے کہ جنت میں اگر وہ درخت کے پاس گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، اور انہوں نے شیطان کے بہکامے ہوئے آ کر اس سے پھل کھا لیا تھا، تو ان کو سزا کے طور پہ دنیا میں بھیج دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی خلافت کے لیے ہی بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں امتحان کے لیے رکھا تھا، اور جنت کو ایک ایگزامینیشن ہال بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو بتایا جائے کہ اس کا اصل مقام جنت ہی ہے، یا وہ اسی کے لائق ہے۔ لیکن اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو جس طرح ابتدا میں اسے جنت سے محروم کیا گیا، اسی طرح آخرت میں بھی محروم رہے گا۔ اور ان کی آزمائش کے لیے ایک درخت چن لیا گیا تھا، اور فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ بھٹکنا۔ باقی تم جدھر مرضی سے کھاؤ پیو گھومو پھرو، خوش رہو اس میں، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور اس کا اینڈ رزلٹ بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نظر میں ظالم قرار پاؤ گے۔ اصل چیز درخت نہیں ہے بلکہ ممانعت ہے، روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ اصل مقصد اس بات کی آزمائش تھی کہ وہ دونوں کس حد تک شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کو سامنے رکھا گیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔